بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ بلاول بھٹو زرداری ان شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا صرف نام ہی کافی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ان کا نام لیں، سننے والے کے ذہن میں فوراً ان کی تصویر آ جائے گی۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری کے اکلوتے صاحبزادے ہیں۔ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک کرشماتی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت کا کرشماتی عنصر ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو میں منتقل ہوا، اور ان دونوں کی شخصیت کا یہ کرشماتی عنصر اب بلاول بھٹو زرداری کی شخصیت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ابھی کم عمر اور سیاست کے میدان میں نووارد ہیں، لیکن ایک بہت بڑے سیاسی ورثے کے امین ہیں، جس میں ان کے خانوادے کی قربانیاں، شہادت کا لہو، سیاست و سفارت کاری کی روایات، محلاتی سازشوں کے نشیب و فراز اور نہ جانے کیا کچھ شامل ہے۔ ان کے زیرک ذہین، معاملہ فہم اور سیاسی داوپیچ میں ماہر والد آصف زرداری نے بہت دیکھ بھال کر دھیرے دھیرے نہایت احتیاط سے انہیں میدان سیاست میں اتارا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ان کے ذہین اور باصلاحیت صاحبزادے نے اپنے سیاسی ورثے کا بوجھ پوری طرح اٹھا لیا ہے اور سیاسی افق پر اونچی اڑان بھرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد چشم تصور سے انہیں مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی آواز پاٹ دار نہیں، لہجہ خونخوار نہیں، مگر وہ بات جرأت اور بے خوفی سے کرتے ہیں۔ اپنی تقریر میں کسی کو بھی للکارنے سے ذرا نہیں جھجکتے۔ ان کے انداز سیاست سے صاف لگتا ہے کہ ان میں اپنے نانا، والد اور والدہ کی بہت سی صفات و خصوصیات یکجا ہو گئی ہیں، لیکن اسی مشترکہ خمیر سے ایک نیا اور نوجوان سیاستدان جنم لے چکا ہے اور پاکستان کے سیاسی افق پر بہت تیزی سے اپنا مقام بنا رہا ہے۔ خوبصورت اور پرکشش شخصیت کے مالک بلاول بھٹو زرداری 21 ستمبر 1988 کو کراچی کے لیڈی ڈفرن ہسپتال میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والدین کی پہلی اولاد اور اکلوتے صاحبزادے ہیں۔ ان سے چھوٹی ان کی دو بہنیں بختاور اور آصفہ ہیں۔ بلاول ہی کی طرح ان دونوں کے ناموں کے ساتھ بھی والد اور والدہ دونوں کے خاندانی نام یعنی بھٹو اور زرداری شامل کیے جاتے ہیں۔ بلاول کے معنی ہے جس کا کوئی ہمسر یا ثانی نہ ہو، اور کم از کم سیاست کے میدان میں سردست ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ وہ سندھ اور بلوچستان کے دو بڑے اور انتہائی مضبوط سیاسی خاندانوں کے اکلوتے وارث ہیں، جن کے نانا اور والدہ وزیر اعظم کی حیثیت سے جبکہ والد صدر کی حیثیت سے پاکستان پر حکمرانی کر چکے ہیں۔ ان کے نانا کے قبیلے بھٹو کا تعلق وادی سندھ کی نہایت قدیم تہذیب سے ہے اور اس کی بنیاد کے آثار 2000 سال قبل تک ملتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ان کا قبیلہ نسلاً راجپوت تھا۔ جب سندھ میں اسلام آیا اور اسے باب الاسلام کا نام ملا، اسی زمانے میں ان کے قبیلے نے بھی اسلام قبول کیا۔ والد کی جانب سے بلاول کا ناطہ سندھی بلوچی جٹ قبیلے سے ملتا ہے۔ بلاول کی پیدائش کے زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھرپور طریقے سے سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھیں، اور جب وہ اسپتال میں داخل ہوئیں تو ان کے سیاسی مخالفین نے یہی سمجھا کہ ان کا سیاسی کیریئر اختتام کو پہنچ گیا۔ وہ بچے اور اس کی ذمہ داریوں میں الجھ کر رہ جائیں گی اور سیاست کے خارزار میں اپنا سفر جاری نہ رکھ پائیں گی۔ لیکن اس وقت ان کے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے جب بلاول کی پیدائش کے 1.5 ماہ بعد ہی محترمہ بے نظیر بھٹو پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے میدان سیاست میں سرگرم ہو گئیں۔ بلاول بھٹو کو ابتدائی تعلیم کے لیے پہلے لاہور کے ایچسن کالج بھیجا گیا، لیکن پھر کچھ خطرات اور اندیشوں کے پیش نظر انہیں کراچی گرامر اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ انہوں نے کچھ تعلیم اسلام آباد کے فروبیل انٹرنیشنل اسکول میں بھی حاصل کی۔ وہ دبئی کے راشد اسکول فار بوائز میں بھی زیر تعلیم رہے۔ وہیں انہوں نے تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ بھی حاصل کیا۔ انہیں افسوس رہا کہ خاندان کی طرف سے بعض حفاظتی اقدامات کی وجہ سے وہ کرکٹ میں حصہ نہ لے سکے۔ والدہ کی خود اختیار کردہ جلاوطنی اور سیاسی مشکلات کی وجہ سے بلاول کی عمر کا زیادہ حصہ پاکستانی عوام کی نظروں سے دور رہتے ہوئے لندن اور دبئی میں گزرا۔ ان کے بچپن اور نوجوانی کے دوران پاکستان زیادہ تر سیاسی خلفشار کا شکار رہا۔ اسی عرصے میں وہ زیادہ تر اپنے والد سے بھی دور ہی رہے، البتہ بہنوں کے وہ بے حد قریب رہے۔ 2004 میں بلاول اور اس کی بہنوں کو صحیح معنوں میں اپنی والد کی رفاقت میسر آئی۔ 16 سال کی عمر میں ایک انگریزی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول نے خاص طور پر اپنی اور بہنوں کی اس محرومی کا ذکر کیا کہ وہ برسوں تک مستقل طور پر اپنے والد کے زیر سایہ نہیں رہ سکے۔
اور یوں ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکے۔ ان کے والد آصف علی زرداری 1996 سے 2004 تک مختلف الزامات کے تحت جیل میں رہے، لیکن پھر وقت نے یہ پلٹا بھی کھایا کہ وہ ستمبر 2008 میں ملک کے صدر بنے۔ انہوں نے اپنا 5 سال کا عرصہ صدارت بھی مکمل کیا اور یکے بعد دیگرے تمام الزامات سے بھی بری ہوئے۔ تاہم عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ان کا دوسرا دور ابتلا شروع ہو چکا ہے۔ بلاول نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ والدہ کے ساتھ گزارا، لیکن جب ان کے والد جیل سے باہر آئے تو اس کے صرف 3 سال بعد بلاول اپنی والدہ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ بلاول نے ان دنوں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم شروع ہی کی تھی جب پاکستان کے شہر راولپنڈی میں محترمہ بےنظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت وہ ایک بہت بڑے سیاسی جلوس کی قیادت کر رہی تھیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بلاول ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے رکن بھی رہے اور تقریری مقابلوں میں حصہ بھی لیتے رہے۔ یہ مشق آج میدان سیاست میں ان کے کام آ رہی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھٹو فیملی کا ناطہ بڑا پرانا ہے۔ بلاول کے نانا اور والدہ کے علاوہ بھی خاندان کے کئی افراد نے وہیں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 30 دسمبر 2007 کو ہی آصف زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول کو سونپ دی اور خود بظاہر یا رسمی طور پر شریک چیئرمین بن گئے۔ اسی موقع پر بچوں کے نام کے ساتھ دونوں خاندانی نام بھٹو زرداری لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ شروع میں بلاول کہنے کی حد تک ہی پارٹی کے چیئرمین رہے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی اور وہ تعلیم جاری رکھنے کے لیے لندن واپس چلے گئے تھے۔ 2010 میں تعلیم مکمل کر کے واپس آنے کے بعد انہوں نے عملی طور پر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور آہستہ آہستہ کافی حد تک آزادانہ طور پر پارٹی معاملات چلانے کے علاوہ اہم سیاسی فیصلے بھی کرنے لگے۔ 27 دسمبر 2012 کو اپنی والدہ کی 5ویں برسی کے بعد سے بلاول ان کے سیاسی جانشین دکھائی دینے لگے تھے، لیکن پی ڈی ایم میں شمولیت اور پھر بھونڈے طریقے سے اس سے علیحدگی کے بعد وہ جس طرح اپنے والد کی رہنمائی میں سیاسی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اس میں امید افزا اور ہمت شکن دونوں طرح کی افواہیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی بے رحم سیاست کے خارزار میں وہ اپنے نانا اور والدہ کی طرح اپنے نقش قدم ایسی گہرائی سے ثبت کر پائیں گے کہ آنے والے وقت کی تیز و تند ہوائیں بھی انہیں مٹا نہ پائیں۔